بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بگ 7، میں ہوں حیدر حیات خان۔ ناظرین، ملک میں اس وقت سیاسی صورتحال یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، آیا وہ حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے، وہ خالصتاً سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ڈٹی ہوئی ہیں، لیکن وہ کمیونٹی جو اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتی ہے، جو ہماری کاروباری کمیونٹی ہے، وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ ہمارے پولیٹیشنز ایک طرف اقتدار کے حصول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک طرف اقتدار کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری ملک کی معیشت کس رخ پر جاری ہے؟ کرونا کی تباہ کاریوں کے بعد جب پاکستان کی حکومت کی اچھی پالیسیز کی وجہ سے ہماری ملک کی اکانومی سٹیبل رہی، اب موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے اور اس سارے سینیریو میں وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟ ماضی کی حکومتوں نے اور موجودہ حکومت نے اس بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ آج کے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے سے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیف خالد صاحب، ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں۔ سیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ٹیلی فون لائن پہ مجھے جوائن کیا ہے محسن شیخانی صاحب نے، چیئرمین ہیں آباد کے۔ محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں قاضی اکبر صاحب، نائب صدر ہیں FPCCI کے۔ قاضی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ آغاز کروں گا محسن شیخانی صاحب آپ سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل 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 خیریت سے۔ آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک بھی لیا کہ سب ایک ہی طرف سارا دھیان ہے پولیٹیکل کی طرف، لیکن اکانومی چلے گی تو یہ ملک کو چلنا ہے۔ بالکل بالکل۔ محسن بھائی، سب سے پہلے تو اسی کے اوپر بات کر لیں کہ موجودہ حکومت کی جو بزنس کمیونٹی کے لیے پالیسیز ہیں، ہم اس سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو بار بار کہتی رہی ہے کہ ہم نے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کی ہے۔ آپ اگر کمپیریزن کریں ماضی کی حکومتوں کی پالیسیز کا اور موجودہ حکومت کی پالیسیز کا، تو آپ اس پہ کیا آپ کا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ نے نو ڈاؤٹ خاص کر کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تو انہوں نے بہت سارے انسینٹیو بھی دیے کورونا میں، اور خود پرائم منسٹر نے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا، فائنینس کو، بینک کو، بہت سارے ایشوز انہوں نے ایڈریس بھی کیے، اور لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ کام بھی کیا کہ کئی ٹیکس وغیرہ، لیکن الٹیمیٹلی جو ریزلٹ آنا چاہیے ہمارے اداروں سے وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ اور جو ایکٹیویٹیز ہونی تھی، جو ایک کانسیپٹ تھا کہ اس طریقے سے ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی، یہ لاکھوں گھر بن جائیں گے، وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی ڈیو ٹو آپ کا جو ڈالر ویک ہو گیا، آپ کے جو پرائزز انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ گئیں، آپ کا فیول مہنگا ہو گیا، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ اس کو افیکٹ کرتی رہی۔ تو اس وجہ سے وہ جو ٹارگیٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا جو گھروں کا کرنا تھا۔ اگر وہ ہوتا تو مزید اکانومی بہت بہتر ہوتی۔ ایز کمپیئر ٹو پچھلے دور کا آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دوروں میں کس طریقے سے رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اتنی امپورٹنس نہیں دی اور اس طریقے سے جس طرح اس گورنمنٹ نے دی۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت چیزیں کی، لیکن ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوگا جب تک یہ کرپشن اور سسٹم صحیح نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ پرابلم رہیں گے، اور اس پہ کام کرنے کی بہت مزید ضرورت ہے۔ ابھی تک جو کام ہوا ہے، آپ سمجھے 25% کام ہوا ہے، 75% کام مزید ہونا ہے، تب جا کے یہ انڈسٹری اپنا رول ادا کرے گی۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ انڈسٹری ہوتی ہے، یہ بیک بون ہوتی ہے پورے کنٹری کی۔ جب یہ انڈسٹری چلتی ہے تو ساتھ میں الائڈ 72 انڈسٹریاں چلتی ہے اور لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے، اور آپ کا GDP جو مین آپ کے موومنٹ ہوئی تھی یہ انڈسٹری ہے، جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو ریزلٹ آ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ محسن بھی آپ میرے ساتھ موجود رہے گا۔ سیف خالد صاحب کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ سیف صاحب، آپ اگر کمپیریزن کریں ماضی کی حکومتوں کی پالیسیز کا اور موجودہ حکومت کی پالیسیز کا، جس طرح محسن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کنسٹرکشن سیکٹر ملک کی کسی بھی ملک کی معیشت کے اندر بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسپیسیفکلی اگر کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کریں تو کیا کمپیریزن آپ کریں گے ماضی کی حکومتوں کی پالیسیز اور کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز کا؟ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو ایک الگ صورتحال ہے، لیکن جو موجودہ حکومت کو اگر کریڈٹ دینا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک فارمل سیکٹر کے طور پہ یا ایک فارمل انڈسٹری کے طور پہ تسلیم کیا ہے۔ صحیح۔ اور کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے بعد لارجسٹ جو انفارمل امپلائمنٹ آفر کرتا ہے، آپ کی جو انفارمل لیبر ہے اس کو جو ہے وہ امپلائمنٹ آفر کرتا ہے۔ اور کنسٹرکشن سیکٹر ہی واحد ایسا سیکٹر ہے جو جب بھی کبھی موبلائز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ الائیڈ انڈسٹریز جو ہیں
اس میں سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, اور اس کے علاوہ جو اس کی ویلیو چین ہے وہ ساری کی ساری موبلائز ہوتی ہے. تو پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن اسپیشلی جو ہے وہ اسپیسیفکلی کنسٹرکشن کی بات کروں گا, اس کے اندر جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل فائنینسنگ آفر کی گئی ہے, اس کے اندر مارٹگیج فائنینس آفر کیا گیا ہے. تو یہ جو انیشیٹو ہے اس گورنمنٹ کا, آئی بینگ دا انڈسٹری ایکسپرٹ, آئی کین نیور ایور ڈینائی their contribution towards the formalization of this sector. And it is very important to mention here کہ ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے $1 trillion کا انفراسٹرکچر بل جو ہے وہ اپروو کیا ہے just to stimulate the economy of the US. تو اس کنسٹرکشن سیکٹر کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایز اے ہول. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے اس سیکٹر کو وہ امپورٹنس کیوں نہیں دی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے پورے کا پورا جو چل رہا ہے اس وقت, اور جس نے اس گورنمنٹ کو آ کے پرائمریلی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو موبلائز کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ امپورٹنس آفر کی ہے جو شاید ماضی کی حکومتیں نہیں اس کی طرف توجہ دے سکیں جتنی توجہ کی ضرورت تھی اس سیکٹر کو. اور اب جو ہے وہ I believe کہ کرنٹ گورنمنٹ ہو یا آن گوئنگ, اگر ہم اس پیس کو مینٹین کرنے میں کامیاب رہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بڑی حد تک جو ہے وہ ہاؤسنگ شارٹیج ہے اس کی بات کرتے ہیں اگر ہم, اور اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کا جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ایک فارمل انڈسٹری کے طور پہ ہم ریکگنائز کروانے میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے قاضی اکبر صاحب کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. قاضی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. قاضی صاحب آپ ماضی کی حکومتوں کی جو پالیسیز ہیں اکنامک ریفارمز کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کرنٹ گورنمنٹ جو بار بار کلیم کرتی ہے کہ ہم نے انڈسٹریلسٹس کے لیے, ہم نے بزنس کمیونٹی کے لیے بہترین انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے تھوڑی سی مختلف بات کروں. جی. ماضی کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت, بات دراصل یہ ہے کہ ہماری کوئی پالیسی سٹینڈ نہیں کرتی, وہ ویریشن آتی رہتی ہے. نہ کوئی بندہ اپنا بجٹ صحیح کر سکتا ہے. ایک دفعہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے میں انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا, اس نے صحافی نے پوچھا کہ جی پاکستان کے حالات خراب ہیں, یہ پہلے کی بات ہے, تو آپ انویسٹمنٹ کیسے کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آئیڈیل جگہ ہے پاکستان, کیونکہ ہر آدمی ہمارے پاس ادھر پاکستان میں نہیں آتا, ہمارے کمپٹیٹر نہیں ہوتا. لیکن ہمیں ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پالیسی سال میں بدلتی رہتی ہیں, ہم اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے. صحیح. ہماری جو گورنمنٹ ماضی کی ہو یا حال کی ہو, لیکن اب ایک آدمی مکان شروع کرتا ہے, اس کا سریہ 1 لاکھ روپے ہوتا ہے, پھر 1.5 ہو جاتا ہے, 2 ہو جاتا ہے, اس کے پروجیکٹ سارے کولیپس ہو جاتے ہیں, کوئی پروجیکٹ آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اس لیے جو موجودہ حکومت ہے ہماری اس سے بھی گزارش ہے, اور پہلے والی حکومتیں بھی یہی کام کر رہی تھی, لیکن آپ ایک تو پالیسیز کا پتہ ہونا, یہ سال ایک چیز سٹینڈ کرنی ہے یا رہنی ہے. تو ہمارا جو تاجر ہے اس پہ اپنا کام کر سکتا ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اپنا پلان آپ نے کرنا ہوتا ہے بجٹ کے اوپر. اگر آپ کا بجٹ ہی ڈسٹرب کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ تاجر کی عزت. اب جو ٹیکس آپ کہیں گے کہ یہ ماضی میں, اور اس حوالے سے اور بات یہ میرے دو ساتھی کر رہے ہیں, یہ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں اس سے اس لیے مختلف ہوں کہ جو ٹیکس گزار ہے, تاجر ہے, دن رات محنت کرتا ہے, اور اب ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی یہ حالت ہے کہ ایک یہاں پہ اگلے دن بھی ٹیکس والے آئے ہوئے تھے, بیوہ عورت ہے, اس نے پلاٹ اپنا 18 لاکھ کا بیچا, اس کو نوٹس دیا. اب بیچنے والوں کو نوٹس مل رہے ہیں. جب تک ٹیکس والے اپنے رویے ٹھیک نہیں کرتے, ٹیکس کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو پالیسی ہیں وہ ان دو چیزوں پہ بیس کرتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکس گزار جو ہے نا وہ کماؤ پتر ہے. بالکل ٹھیک. گھر کے اندر بھی کماؤ پتر کی عزت ہوتی ہے. اگر آپ اسے عزت نہیں دیں گے
تو وہ تحفظ نہیں دیں گے. 60 سال کے بعد اگر ریٹائر ہو جاتا ہے تو ایک دو روپے کی گولی کا کوئی قانون ہے کہ تاجر کو مل سکے, وہ اپنی زندگی گزار سکے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ان دو چیزوں پہ اس موجودہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں تو اس پہ بات کرنی ہے, جو آئے گی ہم اس سے بات کریں گے. فیڈریشن کا تعلق ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے ان بٹوین تاجر اور جو بھی گورنمنٹ ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو یہ دو چیزوں پہ میں اپنی بات کو فوکس کروں گا. باقی یہ میرے بھائی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میں ان کو سیکنڈ کروں. بالکل ٹھیک ہے. کیسا آپ میرے ساتھ موجود رہے گا. محسن بھائی, سر کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ بار بار کہتی رہی کہ یہ چونکہ 40 انڈسٹریز اس کے ساتھ لنکڈ ہیں اور حکومت نے بار بار کہا کہ ہمارا فوکس ہے کہ یہ انڈسٹری گرو کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی گروتھ کا گراف کیا رہا ماضی کے کچھ سالوں میں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور یہ روڈا جو لاہور میں کے ساتھ جو اب ایک نیا پروجیکٹ ہے, یہ سارے پروجیکٹس ملکی اکانومی میں کیسے بہتر سرو کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ کوئی 2-3 بڑے پروجیکٹ آئے جس میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنلی تاکہ اکانومی آپ کی فورن ایکسچینج بھی آئے اور اکانومی بھی موو کرے. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھے یہ والے پروجیکٹ. اور لوکل ہاؤسنگ اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو گورنمنٹ کو بڑی پرابلم ہوئی, ابھی تک وہ ہو نہیں سکی. اداروں کو ڈیجیٹلائزیشن کرنا تھا, اداروں کو فرنٹ ہینڈ اور بیک ہینڈ دونوں پہ ڈیجیٹلائزیشن کرنا تھا تاکہ یہ جو محکموں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کم سے کم ان کو وہ عام آدمیوں کو وہ فیسلٹیز مل سکے جو اپروول اتھارٹیز ہوتی ہیں, جو آپ کے لینڈ ریکارڈز ہوتے ہیں, جو آپ کے سروے ہوتے ہیں, جو آپ کے ماسٹر پلانز ہوتے ہیں, وہ سب ابھی تک انڈر پروسیس ہے, چل رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہو گئے, کچھ جگہوں پہ ہونے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ابھی تک چل رہی تھی. اور مین وائل جو حالات چینج ہوئے ہیں تو ساری چیزیں رکی بھی ہیں, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی بھی آپ کی افیکٹ ہوتی ہے جب انسرٹینٹی آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں بہت روٹین پہ آ گئی تھی, لیکن اس کا ریزلٹ میں آپ کو بتاؤں جتنا بھی کام ہوا ہے وہ 20-22% ریزلٹ آیا ہے, 80% ریزلٹ آنا باقی ہے. اور وہ باقی جب ہوگا جب وہ پرائس کو, چیزوں کو, لانگ ٹرم سوچ کو اور ہماری جتنی الائیڈ انڈسٹری ہے اس کو بھی ہمیں لے کے چلنا پڑے گا ساتھ. اس لیے کہ اگر سیمنٹ کی بوری وہی ہم 500 روپے میں ڈیزائن کر رہے ہیں اور وہ 800-1000 روپے ہو جائے گی, اور اسٹیل 1.25 لاکھ سے 2 لاکھ ہو جائے گا تو وہ بھی پرابلمس آئیں گے. تو وہ چیزیں ابھی تک سوچی نہیں گئی تھی کہ مٹیریل جب آپ اتنا بڑا کام کریں گے تو ساری پرائز اور شارٹ فال آف مٹیریل ہوگا, اس کو کیسے مینج کرنا ہے, تو وہ مینج نہیں کر پائی گورنمنٹ, اور وہ مینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید بہتر ہو. اور ڈیجیٹلائزیشن اداروں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا کام ایک وقت پہ کر سکے, اور وہ جو ڈیو انٹیلیجنس ہے وہ اپنے کاموں کو صحیح وقت پہ ڈیجیٹلائز ہوگا تو پھر وہ بہتر ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں. بالکل. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ نے اسپیسیفکلی اس ساری ہماری اکنامک گروتھ کو, ہماری انڈسٹریل گروتھ کو اور اسپیسیفکلی کنسٹرکشن سیکٹر کی گروتھ کو, اس کو کتنا متاثر کیا تھا؟ اور ابھی ماضی کے اندر کووڈ سے جب پاکستان نکلا ہے, یا ابھی یہاں پر جتنا دیگر ممالک نے نقصان پہنچایا اتنا اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر نہیں پہنچا, اس کے بعد جو ریورسل تھا وہ اس کی پیس اب کتنی متاثر ہوگی جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے ملک میں؟ کووڈ میں جب یہ انسینٹیو آیا اور اس کے بعد ہی موومنٹ ہمارے یہاں شروع ہوئی, اور اسپیشل ہم نے کووڈ میں بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جاری رکھی, اسی کے ریزلٹ آئے. اور اس میں انسینٹیو جو دیے تھے وہ بعد میں 1 سال کے بعد وہ لیپس ہو گئے. اس میں ہمیں IMF سے پرابلم آ گئے, انٹرنیشنل ورلڈ بینک نے اس کو اسٹاپ کر دیا. تو یہ چیزیں جو اسٹاپ ہوئی اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے تھا. وہ پالیسی اگر کنٹینیو ہوتی تو آپ کا بوم رہتا. میں سمجھتا ہوں کووڈ کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری نے زیادہ ایکٹیو رہی, اور کووڈ کے بعد ابھی جا کے کافی چیزیں سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. جب سے یہ مٹیریل کاسٹ ہائی ہو گئی ہے, اور اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو مطلب وہ کانٹریکٹ جو امپلیمنٹ کرنے تھے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, یا جو مجھے پروجیکٹ ڈیلیور کرنے تھے وہ کاسٹ ہماری وہ کاسٹ نہیں آ رہی. تو کووڈ کے بعد ایشوز زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی, میں سمجھتا ہوں. لیکن گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے چیزیں ہینڈل کی ایز کمپیئر ٹو دنیا میں جو ہو رہا تھا, جس طرح بند تھا, اس کے مقابلے میں اس گورنمنٹ نے زیادہ بہتر ہینڈل کیا اور کوشش اپنی پوری کی کہ ڈیلیور کر سکے چیزیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا %
انکریز آیا یہ کووڈ کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹیریل ایکسپینسو ہوا, تو یہ میرے خیال سے اس سے آپ سمجھے 70% مٹیریل کی کاسٹ بڑھ گئی ہے, آل اوور کنسٹرکشن کاسٹ 70% بڑھ گئی ہے, صحیح, جو بہت بڑا افیکٹ کر رہی ہے آنے والے نئے پروجیکٹ پہ اور آن گوئنگ پروجیکٹ پہ. بالکل ٹھیک. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے کسی بھی بزنس کو؟ دیکھیں جی, یہ تو دو دھاری تلوار کا کام کرے گی. ایک تو دنیا آلریڈی سپلائی چین کے چیلنجز جو ہیں اس سے لڑ رہی ہے, پوسٹ کووڈ جو چیلنجز ہیں اس سے لڑ رہی ہے, اور اس وقت پوری دنیا کے جو ہے وہ سپلائی چین میں جو گرڈ لاک آیا ہوا ہے اس کا سامنا ہے, اور پوری دنیا میں کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, آئل کی پرائسز بڑھ, ایون کہ ایوری ان پٹ آف اینی انڈسٹری وہ اس وقت جو ہے وہ اس کی پرائسز جو ہے نا وہ ان اینٹیسپیٹڈ پرائس پہ اور ریٹ کے اوپر بڑھ رہی ہیں. اور ایسی کسی صورتحال میں کسی بھی ملک کے اندر جو بڑی مشکل سے 2 سے 3 سال مسلسل تگ و دو کرنے کے بعد اس پوزیشن میں آیا ہو کہ وہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہو, اور ایسی وقت میں اس ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہو جانا, الٹیمیٹلی یوں سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا یہ 3 سال کا سفر جو ہے اس وقت وہ سارے کا سارا رائے گاں ہو جائے گا اگر اس ملک کو ہم نے سب نے مل کے بیٹھ کے نہ سوچا اور اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلے نہ کیے. ادروائز وی کانٹ سروائیو ود دس. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد اسی چیز کو کیری آن کریں گے, اسی کو ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سوال میں قاضی صاحب سے کروں گا, دوسرا یہ کہ اب جو ایک ہم نے کمپیریزن بھی ڈرافٹ کیا ماضی کی حکومتوں کا کرنٹ گورنمنٹ کا, فیوچر میں کس طریقے سے اکانومی کی بہتری کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اس کو ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائے گا, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قاضی اکمل صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر بات کریں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ہماری بزنس کمیونٹی کو اور جو ان کے پلانز ہیں ان کو کس طریقے سے متاثر کرتی ہے؟ دیکھیے بات تو وہی چلی جائے گی جو میں نے ابتدا میں کی تھی. جی, یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ سے یا رہنے میں گورنمنٹ کرنی ہوتی ہے سارا کچھ ہے, کیونکہ ریگولر کوئی بھی نہیں ہے نا, ان کے آپس کے جھگڑے بزنس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پھر اگر آپ باہر سے کوئی مال منگواتے ہیں تو وہ پتہ کتنی اس ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امپورٹر سے کتنی گارنٹیاں لیتے ہیں بینک سے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں افیکٹ تو کرتی ہیں. اگر گھر کے اندر جھگڑا ہوگا تو ہم کہیں گے گھر بڑا پرسکون ہے, تو گھر پرسکون تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح. ایک میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے وہ سارے خاندان کو تباہ کر دیتا. بالکل صحیح. تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جب اس طرح کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ایک تو پلانز کس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں, دوسرا پھر واپسی کا جو ٹائم ہے یا آپ کی جو گروتھ ہے وہ کتنی افیکٹ ہوتی ہے اور کتنی دیر لگتی ہے پھر واپس اس پیس کو بحال کرنے میں. دیکھیں ایک اور چیز ہے, جب تک کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اپنے معاملات بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے اگر اس کو ڈیزائن نہیں کریں گے تو یہ یوں ہی کام ایسے چلتا رہے گا. اب فکی ہے جیسے ہماری ایف پی سی سی آئی ہے وہاں فکی ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ بجٹ کا 80% گورنمنٹ ان کی بات مانتی ہے کیونکہ وہ سارے سال محنت کر کے بجٹ بناتے ہیں. تو ہمارے جو یہاں بیٹھے ہیں بیوروکریٹ بیٹھے ہیں گورنمنٹ بیٹھے ہیں وہ تو تاجر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, وہ خود افلاطون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. تاجر کوئی بھی ہے گراس روٹ لیول تو اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور حالات کیسے ٹھیک کرنا ہے. جب آپ متعلقہ جو اسٹیک ہولڈر ہے آپ اس سے بات ہی نہیں کریں گے, آپ اسے دفتر کے باہر بٹھائے رکھیں گے. جو کروڑوں روپے ٹیکس دیتا ہے وہ بھی ملنے کے لیے ایک افسر سے جو ہے نا وہ گھنٹہ باہر بیٹھ کے بات کریں گے تو اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے. آپ
میں پھر کہتا ہوں آپ اپنے بزنس کمیونٹی گورنمنٹ اس کے ساتھ بیٹھے, اس کے ساتھ ملے پورا 12 مہینے, یہ نہیں کہ بجٹ آ گیا, ان کنٹیکٹ رہے اور وہ اپنی تجاویز دیں. اور یہ ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے, اللہ نے اس ملک کو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. اب یہ جو ہم سویابین باہر سے منگا رہے ہیں, کینولا باہر سے منگا رہے ہیں, اربوں ڈالر ہمارے باہر جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے پاکستان میں ہو سکتی ہیں. صحیح. انڈیا میں سویابین وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ کھیتی کے سارا علاقہ آپ کا سویابین کا ہے. پنجاب میں آپ جتنا مرضی کینولا لگائیں لگ سکتا ہے, لیکن ہمیں چونکہ باہر کے لوگوں کو بھی راضی کرنا ہے, ہم کینولا بھی باہر سے منگاتے ہیں, وہاں سے بھی سویابین آئل بھی باہر سے منگاتے ہیں. پولٹری کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سویابین. تو ہم کیوں نہیں گرو کرتے؟ امپورٹ کو کم کریں. جو چیزیں ہمارے ملک کے اندر سب کچھ ہو سکتی ہیں تو ہم اس پہ محنت کریں. وہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پلاننگ کر کے اگر اس پہ ہم کام کریں تو ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. آج پاکستان کا جو تاجر ہے یہ بے وطن ہے, اور اس ملک کو نکالنا بھی تاجر نہیں ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بات. بالکل ٹھیک. تو کیسا بیسکلی گورنمنٹ کا اور آپ کا اختلاف کہاں پہ ہے؟ یہ جو آپ نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں نو ڈاؤٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہماری معیشت کے لیے بھی بڑی اہم ہے, لیکن جہاں پہ اختلاف ہے اگر گورنمنٹ سے ہم بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یہ ٹیکس کے معاملات میں جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً ہماری بزنس کمیونٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں, جو ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہتے, اور یہ ایک ریزن ہے کہ گورنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی, یا کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے اور گورنمنٹ کے معاملات بہتر نہیں ہوتے؟ آپ سیدھی سی بات ہے, ایک تاجر ٹیکس دیتا نا ₹1,00,000, تو اسے 5 لاکھ آپ کا محکمہ کھا جاتا ہے ٹیکس کا. خوف و ہراس ہے. یہ گورنمنٹ کیوں نہیں سوچتی کہ ان افسروں کی جیبوں میں کتنے پیسے جاتے ہیں؟ یہ سوچے نا گورنمنٹ, ہمیں تحفظ دے. اگر تاجر کو تحفظ دیں گے تو ہم پورا ٹیکس دیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نوٹس دیں, ہتھکڑیاں لگا دیں, اندر کریں باہر کریں. یہاں تاجر جو ہے نا موت کے کنویں میں بیٹھ کے تجارت کر رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. 28 محکمے ایک انڈسٹری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہر محکمہ سے تنگ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں میں سلام کرتا ہوں انڈسٹریلسٹ کو جو اس ملک میں رہ کر انڈسٹری چلا رہے ہیں. کسی اور ملک میں ہوتا تو وہ بھاگ جاتا. یہ مدے وطن لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ کے پھر بھی کام کر رہے ہیں, بجلی بھی کرا رہے ہیں, سب کو انہیں چور بھی کہتے ہیں. یہ چور ہیں, چور ہیں. چور تو وہ ہیں جو ان سے پیسے کھاتے ہیں, جو ان کو دھمکاتے ہیں. صحیح. چور تو وہ ہیں. اور یہ ہمیشہ جو یہی ہے باہر کے ملکوں میں, مجھے بھی بے شمار ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے, وہاں کوئی ٹیکس گزار کو چور نہیں کہتا, تاجر کو چور نہیں کہتا, سوائے پاکستان کے اندر. پاکستان واحد ملک ہے جو تاجر کو, کمو پتر کو چور کہتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کمو پتر ہے, اس سے وہ چور بنا کے ہمیشہ سے ذلیل کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں. وہ سیاست ہو یا جو بیوروکریٹ ہو یا جو بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ساری چیزیں درست نہیں کریں گے آپ. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. اور یہ جو آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ تحفظ یقینی بنائے حکومت, تو پھر ماحول جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے, یہ میں آپ کے پاس دوبارہ کر پوچھوں گا. ابھی مجھے جوائن کیا میاں نعمان کبیر صاحب نے, صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. نعمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی خدا کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. نعمان صاحب, ہم اپنے پینلسٹ سے ڈسکشن یہ کر رہے تھے, ایک تو کرنٹ گورنمنٹ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں, جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے بزنس فرینڈلی پالیسیز دی ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعتاً ماضی کی حکومتوں سے بہتر پالیسیز اس حکومت نے دی ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے یہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے؟ جی بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر بزنس کمیونٹی کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت کی پالیسیز بہت اچھی ہیں, لیکن ہم نے ان اچھی پالیسیز کو کیا کرنا ہے اگر ان پہ عمل درآمد نہ ہو. صحیح. پالیسیز امپلیمنٹیشن کے بعد ہی بہتر ہوتی ہیں, ورنہ تو پوری دنیا میں بہترین سے بہترین پالیسیز بن رہی ہیں. موجودہ حکومت نے لارج اسکیل سیکٹر کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر کے بہت دیر بعد ریوائیو ہوا اور بہت اچھا کام کیا. کووڈ کے اندر گورنمنٹ نے بہت اچھے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت کم نقصان ہوا. یہ دیز آر آئی تھنک دی ایکسلنٹ پالیسیز.
However, میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا SME سیکٹر جو ہے, چھوٹا جو طبقہ ہے, وہ بہت بحران کا شکار ہے, بہت بری طرح وہ پس رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی, تو دیکھیے پیسے میں ایک قدرتی بہاؤ ہوتا ہے کہ اس کو جہاں اسٹیبلٹی ملتی ہے, جہاں اس کو سیکیورٹی ملتی ہے, پیسہ خود بخود پانی کی طرح بہہ کے ادھر چلا جاتا ہے. جب اس کو پیسے کو سیکورٹی ملے گی دبئی میں تو وہ دبئی جائے گا, کینیڈا ملے گی تو کینیڈا جائے گا, اور اسی طرح پوری دنیا میں. پاکستان میں اس وقت اتنی انسٹیبلٹی ہے, اور انسٹیبلٹی سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ لگ رہا ہے کوئی حکومت نامی چیز ہی نہیں. معیشت اور پاکستانی روپیہ, ڈالر, پرائسز آف دا جینوئن پروڈکٹس جو روزمرہ کی ضروریات ہیں, ان کو ایسے پڑ لگے ہوئے ہیں اور کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں. مادر پدر آزاد, آپ جس پروڈکٹ کی جو چاہے قیمت مانگ لیں. آپ پاکستانی روپے کو کل گئے 188 نہیں 200 کا ہوگا تو لوگ مان جائیں گے جی 200 روپے کا ہو گیا. بالکل صحیح. تو دیر از نو گورنمنٹ وی کین سی, دیر از نو ایڈمنسٹریشن. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں میں چیزیں کچھ بہتر تھیں, اور کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ جس طرح آپ نے امپلیمنٹیشن کا ذکر کیا کہ چونکہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی, پالیسیز اچھی ہیں, تو اس وجہ سے اگر کمپیئر کریں تو وہ زیادہ بہتر تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی چیزیں بہتر ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی چیزیں بھی کچھ بہت بہتر ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن اور ایڈمنسٹریشن میں یہ حکومت بہت ویک ہے. بدقسمتی اس وقت ملک کی یہ ہے کہ آج آپ کو جس طرح آپ کے ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے, ہر جگہ لاہور میں یہی موضوع ہو رہا ہے. اگر موجودہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے اور آنے والی حکومت کیا ہوگی, تو وہ اور زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہے کہ اس وقت تو اگر ہم رو رہے ہیں تو پھر اس کے بعد دھارے مار مار کے روئیں گے. وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو نہ مسلم لیگ نون نے کوئی اپنا ایکشن پلان دیا ہے کہ اکنامک پلان ان کا کیا ہوگا, نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اکنامک پلان دیا ہے کہ جو مسئلے ہیں ان کا سولوشن ہوگا کیا. دیر از اے کمپلیٹ کیوس اس وقت, کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوگا ملک میں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, نعمان صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا. سیف صاحب, ایک تو آپ کا چونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے تعلق ہے, کنسٹرکشن سیکٹر سے تعلق ہے, گورنمنٹ نے امنیسٹی دی کووڈ کے اندر, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ سیکٹر بڑا بوم آیا اس کے اندر. ایک تو اس کا فائدہ ہوا واقعتاً اس سیکٹر کو, کتنے پیسے انجیکٹ ہوئے, اور پھر اگر اوور آل ملکی سطح پر بات کریں تو ملک کو اس سے کتنا فائدہ ہوا؟ دیکھیں جی, اتنے شارٹ سپین کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کنسٹرکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کا لائف سائیکل جو ہے وہ 5 to 8 ایئرس پہ بنتا ہے جا کے ٹوٹل. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے آج ایک انڈسٹری اسپیسیفک کوئی پالیسی بنائی اور صبح اٹھ کے سارے لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ مزدور لگا دی اور کنسٹرکشن شروع ہو گئی. ایسا ممکن نہیں ہے. Government has done very good initiatives, taken very good initiatives to harness this industry. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ سمجھنا کیا ہے کہ کیا allied انڈسٹری جو تھی they were capable enough to feed the needs, کہ جو ایمنسٹی آئی کنسٹرکشن میں اور اس کے نتیجے میں تقریباً 1000 ارب روپے کی ڈیکلریشن ہوئی اس انڈسٹری کے اندر آ کے, یا اس ایمنسٹی کے اندر آ کے. تو جب 1000 ارب روپے کی ڈیکلریشن ہوئی, اور میں ایزیوم کرتا ہوں ابھی تک اس میں سے کوئی 300 سے 400 ارب روپے کی کنسٹرکشن موبلائز ہوئی ہوگی پورے پاکستان کے اندر. 1000 ارب روپے کی ابھی کنسٹرکشن موبلائز نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. لیکن 300 سے 400 ارب روپے کی جب کنسٹرکشن موبلائز ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ ہمارا سیمنٹ, ہمارا اسٹیل, اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی پیک پر چلی گئی ہے, اور اس ڈیمانڈ لیڈ کرائسس ہے اس کے نتیجے میں جو ان کی پرائسز ہیں وہ اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اس وقت تمام کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ اپنے فیزیبلٹیز, اپنے پروسیسز ان کو ری اسیس کر رہی ہے, اور اپنی فیزیبلٹیز کو ری اسیس کرتے ہوئے they are valuing either they are going to earn profits in the upcoming projects or they are losing money in upcoming projects. تو میرا یہ کا تو سوال نہیں ہوتا نا, وہ تو پھر ڈیفینیٹلی پرائس ہائیک ہوگی. یقینی بات ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی کوئی بھی بزنس مین جو ہے وہ
جب بزنس کرنے آتا ہے یا کوئی پروجیکٹ کرنے آتا ہے تو اس کا آبجیکٹو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں سے نقصان کمائے. وہ نفع کمانے کے لیے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اپنا رسک لگاتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہا ہوں جی, آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے نے پلان کیا تھا کنسٹرکشن آف سم پلازا اور فار سم ہاؤسنگ پروجیکٹ, آج 950 روپے کی بوری میں کمپلیٹ نقصان ہے, کوئی نہیں لے کر پا رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بزنس پلان اپنا پراپر پورا بنانا. صحیح جی بالکل میاں صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں خود یہ بات تسلیم کر رہا ہوں کہ بھئی ڈیمانڈ جب بڑی ہے تو الٹیمیٹلی جو الائیڈ انڈسٹریز تھی, دیکھیں جب آپ نے ٹیک آف کروانا ہوتا ہے کسی انڈسٹری کو تو آپ اس انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی جو الائیڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں یا ان کی بھی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کو اسیس کرتے ہیں کہ کیا دے آر ریڈی انف to produce the outputs which are the actual inputs of that industry جس کو آپ primarily harness کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ support offer کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیلنج ہے اس وقت پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ کہ کنسٹرکشن فیزیبل نہیں رہی ہے, کمرشلی وائبل نہیں رہی ہے ایٹ کرنٹس, اس کو ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. تو میں بس آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بزنس کمیونٹی کی طرف سے ایک درخواست ہے کہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں اپنے شیڈو کیبنٹس نہ بنائیں, اپنے اکنامک پلانز عوام کو نہ بتائیں, ان کی رجسٹریشن میں یہ لازمی کر دیا جائے, ان سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جائے کہ جب تک آپ کے پاس اگر کوئی اکنامک معاشی پلان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ویسے نعمان بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آنا چاہ رہی ہیں لیکن کیا کریں گی آگے یہ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے نعمان بھی, میں ویسے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر 5-7 منٹ مزید ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ آپ کا جو انپوٹ ہے اس حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی میں قاضی اکبر صاحب کی طرف واپس جاؤں گا. قاضی صاحب, ابھی دونوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی ماحول اب ایسا ہے, اور جو نعمان صاحب نے کہا کہ اس گورنمنٹ کی پالیسیز بہتر ہے, مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. 100% اتفاق کرتا ہوں, یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو آپ نے جن کی چیزیں آپ جیسے سیمنٹ کی مثال دی ہے, اس پہ انسیسری جب لوگ پڑا تو سیمنٹ کی قیمت تو بڑھنی پہلے سے تیاری تو کوئی مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزنس کمیونٹی کو, چینلز کو, پبلیشن کو انبورڈ کریں, اس سے کریں گے. یہ اگر ہم کام کریں گے تو اس کا اچھی پالیسی انہوں نے شوٹ کی ہے, لیکن مارکیٹ میں اس کا نقصان ہو گیا. غریب آدمی کے لیے ایک مکان مکانا بہت مشکل ہو گیا. بالکل صحیح. ایک اچھی چیز کہ ہم نے اپنے پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے زیرو کر دی. یہ جتنی بات انہوں نے کی ہے 100% ٹھیک ہے, میں اس سے کلی اتفاق کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے قاضی صاحب, ساتھ رہے گا. صاحب ابھی یہ جو 2-3 بڑے پروجیکٹس ہیں خاص طور پہ لاہور کے اور لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں, روڈا ہے, پھر یہ سی بی ڈی ہے, یہ پروجیکٹس آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ واقعتاً اپنی اچھی پوری پیس پہ آتے ہیں تو جو ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر ہے خاص طور پہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ملک کی معیشت کے لیے. آپ نے کہا کہ 1000 بلین کی انجیکشن ہوئی ہے ایمنسٹی کے اندر, تو اگر گورنمنٹ اس طرح کی کچھ اسکیم لے کر آتی ہے مستقبل کے اندر بھی, اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں اس پہ, آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان اور سوری اتنا پوٹینشیل ہے ابھی ملک میں اور اوورسیز پاکستانیز کے اندر کہ وہ اس سیکٹر کے اندر مزید انویسٹ کر سکتا ہے؟ یقیناً اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ کا جو انفارمل والیوم ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے بعد دوسرا بڑا والیوم ہے, اور پاکستان میں چونکہ اسمال اسکیل انویسٹر جو ہے یا انفارمل انویسٹر جو ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ کی کوئی بڑی فارمل اپرچونٹیز موجود نہیں ہیں, اور چونکہ ہم کو بہت زیادہ فائنینس ساوی لوگ نہیں ہیں تو ہمارے پاس جو ایک لے مین ہے, ایک عام آدمی ہے, اس کے پاس جو سب سے آسان راستہ ہوتا ہے انویسٹمنٹس کرنے کا وہ اس کے پاس ریئل اسٹیٹ ہے. دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں ایز اے نیشن ہمارا جو ایپٹیچیوڈ ہے towards the investment in real estate, that is always very much آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزا رہا ہے.
اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لاہور چونکہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے اور اس وقت لاہور کی پاپولیشن جو ہے وہ ایز پر دا کرنٹ ایسٹیمیٹس تقریباً کو 12.7 ملین یعنی 1.27 کروڑ ہے، اور لاہور کو اس وقت جو 2.3% کا سالانہ آبادی کا اضافہ ہے، اس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 66,000 کے قریب جو ہے وہ سالانہ گھروں کی ضرورت ہمیشہ سے رہتی ہے۔ اور جو اس وقت جو انیشیٹو لیا گیا ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا RRFUD کہتے ہیں، دا لانگ اویٹڈ پروجیکٹ ہے، بیسیکلی 1949 میں اس کا پہلا کانسیپٹ بنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر موجودہ حکومت یا موجودہ حکومت کے بعد سبسیکوینٹ جو بھی گورنمنٹ آئے گی، یہ ان کی ایک میں سمجھتا ہوں ایک آپ سمجھ لیجئے گا کہ ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اس کی نوعیت ویسے آپ کریڈٹ دیں گے کرنٹ گورنمنٹ کو کہ اتنے مشکل حالات کے اندر جس طرح پہ 1949 سے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا ہے، تو انہوں نے کم از کم اتنا حوصلہ کیا کہ اس کو انیشیٹ کریں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ناٹ اونلی دس ون، بہت سارے کام اس حکومت نے ایسے کیے ہیں جس کو اگر ہم ان کی لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں یا نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں تو الٹیمیٹلی وی کین ایکنالج ڈیفینیٹلی، بٹ چیلنجز ور دیکھیں پوری دنیا میں گلوبل چیلنج ہے، دس از ناٹ دا ریجنل چیلنج، دس از ناٹ دا لوکل چیلنج۔ اس وقت جو چیلنجز دنیا کو جس کا سامنا کر رہی ہے، دس از دا پینڈیمک، اور پینڈیمک جو ہے وہ اس کے بعد جو اکنامک پینڈیمک بنا جو پینڈیمک جو ہے نا جس کا آؤٹ کم اکنامک پینڈیمک میں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں ہم، اس وقت پوری دنیا اس کا شکار ہے ہول آف دا ورلڈ۔ تو لیکن میں تو ابھی چونکہ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھتا ہوں اور ریئل اسٹیٹ کو دیکھتا ہوں، تو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں کہ اگر یہ حکومت اور اس کے بعد آنے والی حکومت اس کو پازیٹیولی اس مومنٹم کو قائم رکھ پائی تو لاہور انشاءاللہ تعالی بہت جلد مجھے لگتا ہے وہ جو ریجنل ہمارا جو یہ ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس کے جو بڑے شہروں میں سے لاہور کا شمار ہم بڑے شہروں میں کر پائیں گے، اور لاہور کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے اس وقت کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے ابھی، اس کے علاوہ روڈا میں کافی بڑی ڈیولپمنٹس یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرے پاس ٹائم کم ہے، قاضی اکبر صاحب، سر آپ نے کہا کہ اگر گورنمنٹ تحفظ یقینی بنائے تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، سر شارٹلی کیسے آپ کے جو تحفظات ہیں ان کو حکومت دور کرے اور بزنس کمیونٹی خود کو سیکیور فیل کرے پاکستان کے اندر؟ یہ تو ان کو چاہیے نا کہ FPCCI کے ساتھ مل کر یہ پہلے نوٹ کریں کہ کیا کیا تحفظات ہیں، ٹھیک ہے، یا اس میں تھوڑے ٹائم میں، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، جیسے موجودہ حالات ہیں کہ ایک دور میں میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بزنس کمیونٹی کا بندہ ہوں، تو کم از کم ایک گورنمنٹ چل رہی ہے، وہ اچھی چل رہی ہے، جو بھی چل رہی ہے، تو وہ جیسے میرے ایک بھائی نے بات کی تھی نا کہ ان پہ پابندی ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کی طرف سے، بالکل یہ اگر اپنا کوئی پلان نہیں دیتے تو ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آج جو بھی کر رہے ہیں یہ کوئی سارے کوئی ملک کی خاطر نہیں کریں، اس کو چلنے دیں، 1.5 سال رہ گیا، بالکل ٹھیک ہے، اگر 3.5 سال چلیں گے تو 1.5 سال بھی چلا جائے گا، چلے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، برباد نہ کریں خدا کے لیے، بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب، ٹھیک ہے قاضی صاحب، میرے پاس وقت قاضی صاحب ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا، سیف خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میاں نعمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی، ایک رائے تو ہے تمام مہمانوں کی کہ گورنمنٹ کی موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، اکنامک پالیسیز ہیں، وہ بزنس فرینڈلی ہیں اور ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنے کی کوشش کی کم از کم پالیسیز کی حد تک۔ مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے، اگر گورنمنٹ میک شور کرے کہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں تو ہماری یہ کمیونٹی ملک کی اکانومی میں اور بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے اور اپنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔